بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو FATF نے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور اس بات کے اوپر جو کریڈٹ ہے وہ بعض اوقات بھارت لے لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ اس کو گرے لسٹ میں رکھو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں کب تک رہے گا، اور پاکستان جو ہے وہ کون کون سی باتیں ماننے والا ہے، کیونکہ اب ہماری ہی سرکار نے بتا دیا ہے کہ ہم مکمل طور پر ٹریپ ہو چکے ہیں، اور اگر IMF نے ہمارا ہاتھ چھوڑا یا FATF نے ہمیں نہ پیچھے ہٹائے، گرے لسٹ سے نہ نکالا، یا ایسا نہ ہوا یا ویسا نہ ہوا، تو ہم لوگ جو ہیں اب اپنے آخری نقطے پہ آ چکے ہیں۔ یہ بات مفتیٰ اسماعیل نے ان کو جا کے بتا دی ہے، اور اس کے بعد کچھ چیزوں کو ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو وہ بھی ایگری کر کے آ گئے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ۔ اس کے بعد آپ نے کچھ چیزیں سنی اسرائیل کے حوالے سے، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس پر ہم نہیں جائیں گے کہ وہاں پر ہم کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں، اور وہ کب معاملات طے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، کون کرے گا، کیونکہ کسی نہ کسی کو دل پکڑنا ہے، کیونکہ اس طرح تو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اور آپ سے آنے والا جو خطاب تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن ایک جو وہ ہے مشکل فیصلہ، وہ یہ بھی ہوگا کہ جو آپ کو شاید برداشت نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مشکل فیصلے جہاں ہو رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ FATF تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میں IMF کہوں گا۔ IMF کی یہ سازش لگتی ہے مجھ کو کہ وہ مفتیٰ اسماعیل کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ عوام کا ہاتھ مفتیٰ اسماعیل گریبان پہ کب آتا ہے، عوام اسے کب راستے میں پکڑتی ہے سڑک کے اوپر اور کچرے کے ڈبے میں ڈالتی ہے، یا اس کے بال کاٹتی ہے، یا اس کے اوپر کالک ملتی ہے، یا حکمرانوں کے اوپر عوام حملہ کب کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو IMF ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ انہیں برداشت ہے کتنی، غیرت کتنی ہے، یہ اٹھتے کب ہیں، یہ کب چیخ مارتے ہیں۔ شاید یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ IMF اس بات کے اوپر کوئی شرط لگا کے بیٹھی ہو کہ یہ والی شرط پوری کروا دیں ان سے تو اب عوام باہر آئے گی۔ نہیں آئی، یہ والی بھی پوری کروا دو، پھر ابھی تک نہیں آئی بار تو یہ والی بھی کروا دو۔ تو 250 پیٹرول پر نہیں آئی تو 300 کی بات کر دو، 300 پر نہیں آئی تو 350 کر دو، کیونکہ آپ کو جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ تو کرنا ہے نا، وہ تو کرنا ہے۔ اب میں آپ سے جو بات کر رہا تھا FATF کی، وہ پہلے ہم پوری کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو 27 پوائنٹ پورے کرنے ہیں۔ ہم نے کہا سر کریں گے، نوکر ہیں آپ کے، خادم ہیں آپ، کریں گے، اور ہم نے 26 پوائنٹ پورے کر لیے۔ دنیا میں ایسے بہت کم ممالک ہیں جو 27 آؤٹ آف 27 پورے کرتے ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ممالک جن کے 46 بینک پکڑے گئے منی لانڈرنگ میں، وہ بھی وائٹ لسٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کلیئر ہیں، لیکن پاکستان جو ہے 27 میں سے 26 پوائنٹ پورے کر کے آج بھی بلیک لسٹ میں ہے۔ اور ان باتوں کے اوپر وہ ملک خود بھی حیران ہے کہ ہم کیوں وائٹ لسٹ میں ہیں، ہم کیوں بلیک لسٹ میں نہیں آئے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹارگٹ کیا نافرمانی کے اوپر UAE کو، ان کو انہوں نے ڈالا گرے لسٹ کے اندر، پھر اس کے بعد انہوں نے ڈالا یہاں پر ترکی کو، ترکی بھی نہیں مان رہا تھا باتیں، اس کو بھی پنش کیا، وہ بھی نیچے ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسرائیل کے ساتھ جو ہے معاملات سیدھے کر لیتا ہوں، اور دوستی کر لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، تجارت کر لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر آپ کہتے ہیں وہ 27 نقطہ ہے کیا، آخر پھنسا ہوا کیا ہے، تو اس پر ہم سیدھا آ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ FATF نے جو ہے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ نے باقی تمام باتیں تو پوری کر لی ہیں، لیکن جو مجرموں کا معاملہ ہے، یعنی کہ جس طرح حافظ سعید کا معاملہ ہوا، وہ تو ہے ہی اریسٹ۔ اس کے بعد حافظ سعید سے قبل جیل میں متعدد مقدمات میں بھگت بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے حال ہی میں اسمبلی میں درجن قریب قوانین منظور کر لیے ہیں، متعدد اقدامات بھی ایسے کیے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ FATF کے سربراہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے فائنانسنگ کے خلاف کارروائی کے لیے بہتر اقدامات کیے ہیں، یعنی کہ 27واں پوائنٹ بھی آپ نے ایڈریس کر کے ان کی فرمائش کو پورا کر دیا ہے۔ تاہم منی لانڈرنگ اب بھی ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ پاکستان سے ہو رہی ہے، یہ ہے ان کا مین 27واں پوائنٹ۔ انہوں نے کہا کہ آپ منی لانڈرنگ روکنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو منی لانڈرنگ کا معاملہ یہ ہے، اگر میں عام زبان میں کہوں کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ پاکستانی تو نہیں کرتا نا، میرا مطلب ہے عام پاکستانی جو ہے، یعنی کہ میں ہو گیا، آپ ہو گئے، یا جو بھی جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، آپ جن سے بھی ملتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرنے سے نا اپنے گھر پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آٹا گھی چینی کے چکر ختم ہوں، پیٹرول خرید سکیں، پیٹرول خریدنے کے بعد اب ڈیزل کا بھی پیٹرول پورا کرنا ہوتا ہے، تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں۔ منی لانڈرنگ تو تب ہوتی ہے نا کہ جب آپ کہیں سے چوری کریں،
چوری کریں، کوئی خزانے میں ہاتھ آپ کا پہنچتا ہو، چوری کریں اور اس پیسے کو آپ سنبھال نہ پا رہے ہوں، چھپا نہ پا رہے ہوں، اکاؤنٹ میں جگہ ختم ہو گئی ہو، کمرے بھر چکے ہوں، ہر طریقے سے آپ کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو ہم باہر بھیج دیں، تو کون کر سکتا ہے یہ؟ تو وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ انہیں سے سوال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ ہو تو نہیں رہی، مگر آپ کہتے ہیں تو ہو رہی ہوگی. اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے قوانین میں ترمیم کر کے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیا جائے، یہ ہے آرڈر. آگے وہ کہتے ہیں ثابت کیا جائے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے نامزد افراد کے خلاف بین الاقوامی تعاون لیا جا رہا ہے. یعنی کہ جب ہم آپ کو کہیں پن پوائنٹ کریں اس بندے کو رگڑا لگاؤ تو وہ رگڑا لگتے ہوئے نظر آنا چاہیے. ثابت کیا جائے کہ ملک میں غیر مالیاتی کاروبار اور پروفیشنل افراد جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، جواہرات کے ڈیلر، وکلا، اکاؤنٹنٹس اور دوسرے پیشہ ور افراد کے حوالے سے لاحق خطرات کا جائزہ لینے کے لیے ان افراد کی نگرانی اور ان کے خلاف ایکشن کا طریقہ کار موجود ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بے نامی جائیدادوں وغیرہ کے خاتمے کے لیے ایسے افراد کے خلاف کارروائی کا نظام واضح کیا جائے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات، ان کے اثاثے ضبط کرنے اور سزائیں دینے کے عمل میں دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. کہتے ہیں کہ آپ اکیلے مت کرو، جو بھی کرنا ہے آپ نے ہمارا کرنا ہے، اور غیر مالیاتی کاروبار اور پروفیشنل افراد کی نگرانی کرتے ہوئے یقینی بنایا جائے کہ وہ ایٹمی مواد کے پھیلاؤ روکنے کے لیے حوالے سے قواعد پر عمل کر رہے ہیں، اور جو ایسا نہ کریں ان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں. میں اس پوائنٹ کے حوالے سے میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو اس حوالے سے جتنی بھی گرفتاریاں اب تک ہوئی ہیں، جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، مالدیپ میں پکڑے گئے، نیپال میں پکڑے گئے، کہاں جہاں بھی پکڑے گئے، دبئی میں پکڑے گئے، بھارت کے اندر پکڑے گئے، وہ سب کے سب بھارتی تھے، اور ان کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ 16 کروڑ، کوئی 5 کروڑ، کوئی 25 کروڑ کا مال ان کے پاس برآمد ہوا. اور وہ تمام کا تمام اتفاق کی بات ہے کہ ایک ہی ملک تھا جو ان کاموں میں ملوث تھا. تو یہ ہے 27واں پوائنٹ جو ہم پورا تبھی کر پائیں گے جب ہم ان کی باتوں کو مان لیں گے، یا پاکستان جو ہے وہ مشکل فیصلے کر لے گا. تو یہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ مشکل فیصلوں کا دور ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ آئی ہی اس لیے ہے کہ ان سے کروانے ہیں مشکل فیصلے، کیونکہ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا اپنی عبوری ضمانت کروائیں، 10-10 لاکھ کے مچلکے جمع کروائیں، اور اس کے بعد گھر چلے جائیں، گھر نہیں، پرائم منسٹر ہاؤس جائے فادر اور چیف منسٹر ہاؤس جائے بیٹا، یا پھر جیل جائیں. اور اگر اس بات سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا جیل کا معاملہ، تو پھر مشکل فیصلے کرنے کے لیے کمر کس لیں، کیونکہ بہت بڑے مشکل فیصلے جو ہیں اس ملک پاکستان سے اب کروائے جائیں گے. اور آپ لوگوں کو کہا جائے گا کہ اگر آپ لوگوں کو ریلیف چاہیے، اور وہ ریلیف بڑا اٹریکٹفل ہوگا، یعنی کہ آپ کو جنت دکھائی جائے گی، جنت، ٹھیک ہے نا، آپ کو کہا جائے گا یہ ہے ریلیف اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، اور یہ ہے نقصان جس میں دیوالیہ پن، جس میں تباہی بربادی، جس میں ضبطی، یہ وہ تمام چیزیں. تو آپ کو جنت چاہیے یا آپ کو دوزخ چاہیے؟ تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ آپ کو جو جنت نظر آ رہی ہے اس کو جنت ماننا ہے، یا جو دوزخ نظر آ رہی ہے اس کو ماننا ہے. بہرحال ان مشکل فیصلوں میں آپ کے پاس بھی کچھ مشکل فیصلے ہوں گے جو آپ نے کرنے ہوں گے، لیکن یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جو ایمان کی مضبوطیاں ہیں اس کو ثابت کرنے کا وقت ہے. میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا فیصلہ اپنا، میرا فیصلہ اپنا، ہم سب کی اپنی قبر ہے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے. لیکن کون بستر مرگ پر اور کون غیرت سے مرے گا یہ دیکھنا باقی ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.